ساتھی قیس ملے. جب کوفہ کو دور رہ گیا تو حضرت امام حسین نے قیس کو ایک خط دیا. ابھی پتہ نہیں تھا کہ امام مسلم شہید ہو گئے. قیس کو خط دیا کہ جا کے کوفہ والوں میں خط دکھا دو کہ امام حسین کو بلایا تھا، وہ آ رہے ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی تیاری کر لو. جیسے حضرت قیس وہ خط لے کر کے کوفہ کے قریب پہنچے کہ قادسیہ میں حسین بن نمیر فوج لیے پڑا تھا، اس نے گرفتار کر لیا قیس کو، اور قیس کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا. عبید اللہ بن زیاد نے خط دیکھا تو ہنسا، کہا قیس اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور ایک اعلان کرو کہ اے لوگو، حسین جھوٹے، حسین کے باپ علی جھوٹے، معاذ اللہ. اور دوسرا اعلان یہ کرو کہ یزید امیر المومنین ہے، اس کی اطاعت کرو اور اس کے بھیجے ہوئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی اطاعت کرو، یہی دونوں اس وقت اچھے ہیں اور حسین کے باپ علی اچھے نہیں ہیں. جا کے تقریر کرو. حضرت قیس چھت پر گئے اور چڑھ کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کوفہ والو، اس وقت اس پوری دنیا میں حسین سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. تمہارے نبی کے نواسے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ تمہارے نبی کی آل ہیں جن پر تم نمازوں میں درود بھیجتے ہو. ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. یزید جھوٹا ہے، یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد جھوٹا ہے، ان کمینے کو یہاں سے مار کے نکالو اور حسین کے ساتھی بن جاؤ. جیسے اتنا کہا، عبید اللہ بن زیاد نے سنا، کہا دھکا دو اس کو. جلادوں نے دھکا دیا، قیس گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر گرے اور وہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی محرم کو کربلا پہنچے، 6 تک بات چیت ہوتی رہی، بات نہیں سلٹی، تو 7 سے یزیدیوں نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا کہ پہلے ان کو پیاسا رکھو. کتنے بڑے بزدل تھے، 22,000 تھے اور ادھر صرف 82 لوگ تھے، لیکن ان سے بھی لڑنے کے لیے پہلے پانی بند کیا کہ یہ پیاسے ہو جائیں تاکہ کمزور ہو جائیں، لڑ نہ سکیں. 7 محرم کو پانی پہ قبضہ کر لیا، 7 بند رہا، 8 بند رہا، 9 بند رہا. 9 کو عصر کی نماز پڑھ کے حضرت امام حسین اپنے خیمے کے پاس بیٹھے تھے کہ نیند آ گئی. حضرت زینب آئی، کہنے لگے بھائی جان آپ سو رہے ہو، یزیدی شور مچا رہے ہیں. تو امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ جا کے پوچھو کیا معاملہ ہے. عباس گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ جا کے حسین سے کہہ دو کہ یا تو بیعت قبول کریں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت عباس آئے، بتایا تو امام حسین نے کہا جا کے کہہ دو کہ آج رات ہم کو مہلت دے دیں. 1 رات کی مہلت مانگی تھی. وہ کون سی رات تھی؟ 10ویں والی رات. کس لیے مانگا تھا؟ کہ آخری رات ہے ہماری، آج اس رات کو ہم قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، اپنے رب کو یاد کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ذکر الہی کے لیے رات مانگی تھی. اور ہم ان کے ماننے والے وہ رات ملتی ہے تو گھومتے ہیں مرد عورت مل کے. ذرا سوچو، 10 محرم ہوئی، شہادت شروع ہو گئی. ٹائم نہیں کہ سب بتائیں. جب صرف باپ بیٹے بچے، باقی بھائی بھتیجے ساتھی سب شہید ہو گئے. 2 باپ بیٹے بچے، زین العابدین اور امام حسین. زین العابدین بیمار تھے، 22 سال کے تھے. انہوں نے کہا ابا مجھے بھی اجازت دے دو، میں بھی جا کے اپنے بھائیوں میں شہید ہو کے پہنچ جاؤں. تب امام حسین نے کہا تھا بیٹا زین العابدین، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، کیونکہ میری نسل سیدوں کی تمہیں سے چلنی ہے دنیا میں، میری شہادت کافی ہے. اور اس کے بعد امام حسین میدان کاردار میں پہنچ گئے، لڑنے لگے. کئی یزیدیوں کو جہنم میں روانہ کیا. سب نے مل کر امام حسین پہ حملہ کیا. 72 زخم امام کے بدن پہ لگ چکے تھے. آخری جو تیر تھی وہ پیشانی پہ آ کے لگی. امام حسین نے پیشانی سے تیر کھینچی، خون کا فوارہ نکلا، چکر آیا، امام حسین زمین پہ گر گئے. شمر بد نصیب دوڑا اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا.
میان سے تلوار نکالو، امام حسین کے گلے پہ رکھا اور چلایا، گلا نہ کٹا۔ تب امام حسین نے کہا تھا سمر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو، ادھر سے تمہاری تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ گلا ہے جسے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے، کاٹنا تو ادھر سے کاٹو، ذرا گریبان کھولو۔ سمر نے جب گریبان کھولا تو کوڑھی کے داغ اس کے سینے پہ چمکے۔ امام حسین کہتے ہیں سمر میرے نانا رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑھی ہوگا جو میرے حسین کو بے دردی سے شہید کرے گا، تم وہی کوڑھی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا دن ہے، سارے مسلمان مسجدوں میں اپنے سروں کو اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں رکھے ہوں گے اور تم میرے سینے پہ بیٹھے ہو، اتر جاؤ مجھے بھی سجدہ کرنے دو۔ سمر ہٹا، امام حسین نے اسی حالت میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ خولی بد نصیب دوڑا اور اس نے اوپر سے تلوار مار دی، امام حسین کا سر مبارک جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے میں شہادت قبول کر کے امام حسین نے ہم کو آپ کو ایک تعلیم دی تھی کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے، لیکن کم سے کم اپنے سر کو پنجگانہ نماز میں سجدے میں جھکا تو سکتے ہو۔ اے لوگوں، چلتے چلتے امام نے نماز کی تلقین کی ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے، اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو